وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا مقدس اور معلیٰ کلمات اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، وہ اللہ جو اکیلا ہی پوری کائنات کا خالق و مالک، داتا و دستگیر، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ انگن درود و سلام امام الہدیٰ سید ولد آدم، محسن انسانیت، رہبر شریعت، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختصر حمد و ثنا و درود و سلام کے بعد آج کے ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اسلام میں عدل و انصاف کا کیا مقام ہے اور اسلام کتنا زیادہ اس کے اوپر زور دیتا ہے، کہاں کہاں عدل کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کسی بھی معاشرے میں سب سے زیادہ بنیادی جو چیز ہوتی ہے وہ عدل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کفر کے اوپر حکومت تو چل سکتی ہے لیکن ظلم کے اوپر حکومت نہیں چل سکتی۔ جب بھی معاشرے میں عدل و انصاف ہوتا رہے گا، عوام کو انصاف ملتا رہے گا، تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے بالعدل والاحسان، عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے، حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر آپ بھی ان کو کہہ دیں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس معاشرے میں عدل و انصاف کیا جاتا ہے، اللہ کی ایک حد نافذ کی جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر انصاف ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس قدر رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں کہ اگر 40 دن مسلسل رحمت کی بارش نازل ہوتی رہے اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا ایک عدل والا فیصلہ کرنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، سینکڑوں مقامات پہ اللہ رب العالمین نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے۔ لفظ عدل اپنے مختلف توجیہات کے ساتھ قرآن میں 28 مرتبہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ عدل کرو، ہر معاملے میں عدل کا حکم دیا، ہر معاملے میں، تجارت ہو، حکومت ہو، بچوں کے معاملات ہوں، فیملی معاملات ہوں، ہر معاملے میں اللہ رب العالمین نے عدل کا حکم دیا۔ حتیٰ کہ ہمارا پیارا مذہب اتنا پیارا مذہب ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دشمن کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے۔ تمہارا دشمن ہے، تمہارے خدا کو نہیں مانتا، تمہارے نبی کو نہیں مانتا، تمہاری کتاب کو نہیں مانتا، تمہاری شریعت کو نہیں مانتا، لیکن عدل اس کے ساتھ کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ مومنوں، مسلمانوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم مومن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو فرمایا عدل کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم عدل کو چھوڑ دو۔ کسی قوم کے ساتھ تمہارا اختلاف ہو سکتا ہے، اچھا وہ دینی بھی ہو سکتا ہے، دنیاوی بھی ہو سکتا ہے، سیاسی بھی ہو سکتا ہے، کاروباری ہو سکتا ہے، قومیت کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، ملک کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، لیکن عدل اور انصاف کا دامن تم نے نہیں چھوڑنا، اس معاملے میں تم نے عدل کرنا ہے۔ الا اللہ تعالی اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقویٰ، یہ تقوی کے انتہائی قریب ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی طرح حکام کو پابند کیا، حکام کو، جو لوگ فیصلہ کرنے والے ہیں، میری مراد وہ لوگ ہیں کہ جو جج ہیں، جو لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں، وہ ملکی سطح پہ ہوں، صوبائی سطح پہ ہوں، ڈسٹرکٹ سطح پہ ہوں، تحصیل سطح پہ ہوں، یونین کونسل سطح پہ ہوں،
یا مجھے اور آپ کو کسی معاملے میں جج مقرر کر دیا جائے، 2 بندوں کے یا 4 بندوں کے، جناب بھائی صاحب آپ فیصلہ کریں، تو اللہ رب العالمین نے وہاں پہ کیا حکم دیا؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، فرمایا کہ جب تم لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اس وقت تم فیصلہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھو گے تمہارے سامنے تمہارا بھائی بیٹھا ہے، تمہارے سامنے تمہارے والد بیٹھے ہیں، تمہارا بیٹا ہے، تمہاری بہن ہے، کوئی قریبی رشتہ دار ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، تم نے عدل کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمیں تو بڑی میٹھی میٹھی سنتے یاد ہوتی ہیں۔ حلوہ کھانا ہے جی، کھانے کے بعد میٹھی چیز کھانی ہے، سنت ہے جی، کھانا کھانے کے بعد میٹھی چیز کھانی چاہیے، بڑے فخر کے ساتھ بیان کرو، سنت ہے، ٹھیک ہے۔ مسواک کرو جی، سنت ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد ہے، بڑی چیزیں یاد ہیں، لیکن یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آ گیا، ایک مومن ہے، ایک طرف بظاہر مسلمان ہے لیکن اندر سے منافق بن گیا۔ اب کسی کے دل کے اندر تو نہیں ہے، بظاہر مسلمان ہے، دعویٰ کرتا ہے مسلمانی کا، نماز بھی پڑھتا ہے، اور اس کا ایک جھگڑا ہے یہودی کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا فیصلہ، دونوں کا مدعا سنا، دونوں نے اپنا اپنا دعویٰ بیان کیا کہ میرا یہ مسئلہ۔ دونوں سے سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، اب یہ دونوں چلے۔ یہودی تو مطمئن ہو گیا، اس کو پتا تھا کہ یہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے انصاف ہی ہوتا ہے، حق ہی ہوتا ہے۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ اس کے حق میں فیصلہ تھا، اگر اس کے حق میں نہ بھی ہوتا تو شاید وہ مان لیتا، لیکن منافق آدمی نہیں مانتا، یاد رکھنا بات۔ اب یہ دونوں چلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہاں جی کیا مسئلہ ہے؟ کہا یہ مسئلہ ہے جی۔ اس یہودی نے فوراً کہا کہ یہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں کر دیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ٹھہر جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر کے تلوار نکالی اور آگے اس منافق کا سر قلم کر دیا اور کہا کہ عمر کا اس شخص کے بارے میں یہی فیصلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہ ہو۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معاملے میں عدل کیا۔ پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ہم نے رسولوں کو بھیجا کیوں ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کے بھیجنے کا آمد کا مقصد یہ بھی سفر ہے نا، اگلا ربیع الاول شروع ہو رہا ہے، بازاروں میں جھنڈیاں، بازاروں میں دیگیں، بازار سج گئے، آگے آقا، بازار سج گئے، بازار آگے آقا۔ بھی ہمارے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بازار سجانے کے لیے آئے تھے؟ یعنی امت کو صرف یہی تعلیم نہیں کہ بازار سجا لو، اچھے کپڑے پہن لو، میٹھے چاول بنا لو، تقسیم کر دو، چوکوں میں ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جاؤ، دو دے تو میلاد کا پیسہ دے، نہیں تو مارا گئی سر، زبردستی لوگوں سے میلاد کے نام پہ چندے لو، لوگوں کو تنگ کرو۔ کیا یہ مقصد تھا؟ اللہ رب العالمین کے قرآن سے پوچھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا قرآن ہمیں کچھ اور بتاتا ہے۔ سورۃ الحدید اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب لیقوم والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ ہم نے رسولوں کو واضح دلائل دے کر بھیجا اور ان کو کتاب دے کر بھیجا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ حق پر، انصاف پر، میزان کے ساتھ لوگ کھڑے ہو جائیں، عدل کے اوپر لوگ قائم ہو جائیں، معاشرے کے اندر عدل اور انصاف قائم ہو جائے معاشرے کے اندر۔ انبیاء کی ذمہ داری تھی۔ کیا ہم نے، ہمارے ججز نے، ہمارے حکمرانوں نے کبھی میلاد مناتے ہوئے یہ عہد کیا ہے کہ ہم عوام کو انصاف دیں گے، ہم عدل کریں گے؟ سرکاری سطح پہ سیرت النبی کانفرنس کی جاتی ہے، میلاد کو پابند کیا جاتا ہے، تمام سکولوں کے سیرت پروگرام کیے جائیں، اچھی بات ہے، کریں، ہم بھی کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ لیکن کبھی اس کو کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد یہ تھا؟ ہر سال ایک ایک قانون کو بھی آپ اپناتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین ملک میں نافذ ہو چکے ہوتے۔ آپ کہتے ہیں جی یکدم تو نہیں ہوتا، ابھی 70 سال میں آپ ایک قانون بھی رسول اللہ کا نہیں لا سکے۔ 70 سے زیادہ ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، اور پھر ابھی یوم آزادی منانے لگے ہیں اگلے جمعے کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد اللہ تعالیٰ یقوم الناس،
فرمایا میزان لیقوم الناس بالقسط، اللہ تعالیٰ نے کتاب دے کر بھیجی، میزان دے کر بھیجا تاکہ لوگ معاشرے کے اندر انصاف قائم کریں۔ کون کریں گے؟ غیر مسلم کریں گے، وہ ماننے والے کریں گے نا، جو ماننے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، اور حکمران قائم کروائیں گے۔ بھئی علماء کا تو کام صرف بیان کرنا ہے نا، ہمارے پاس ڈنڈا تو نہیں ہے، ہمارے پاس فوج تو نہیں ہے کہ ہم کروا سکیں، تو ہمارا کام ہے بیان کرنا، حکمرانوں کا کام ہے اس کو نافذ کریں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جسے میں نے پہلے بیان کیا کہ سورہ شورى میں پارہ نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا، وہ امیر تو مجھے حکم دیا کہ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان عدل کروں۔ مکے کے معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، پورے عرب کی طرف اور پھر پوری کائنات کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطب مکہ اور جزیرۃ العرب کے لوگ تھے، کیونکہ آپ کے سامنے وہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں عدل و انصاف نام کی چیز نہیں تھی۔ بڑے بڑے جو لوگ سرمایہ داران لوگ تھے وہ سمجھتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں فری ہینڈ حاصل ہے جی، ہمیں استثناء حاصل ہے، وہ کہتے ہیں ہم جو چاہیں کریں۔ آپ کے پاکستان کے آئین میں بھی استثناء دے دیا، صدر کو استثناء ہے جی، فلاں کو استثناء ہے، فلاں کو استثناء ہے جی، یہ ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اور بھی اگر یہ استثناء دینا تو فرعون کو کیوں ظالم کہتے ہو؟ پھر کیوں کہتے ہو کہ فرعون نے بڑا ظلم کیا تھا جی عوام پر؟ میری کوئی فرعون کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، اللہ کی لعنتیں اس کے اوپر برستی ہیں، لیکن بات یہ کر رہا ہوں کہ فرعون بھی ظالم تھا، حاکم وقت کو استثناء نہیں دیا جا سکتا۔ اسلامی مساوات کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مخزومی عورت نے چوری کی، اس کا کیس آ گیا، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، مرد ہو عورت ہو، چور چوری کرے ہاتھ کاٹ دو، یہ آیتیں نازل ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سفارشی بھیجا گیا حضرت اسامہ بن زید کو، انہوں نے آ کے رسول اللہ سے سفارش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی سفارش کی، اللہ کے رسول اونچے خاندان کی عورت ہے، قانون میں ترمیم کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے بحری قومیں اسی وجہ سے تباہ ہو گئی تھی کہ کوئی بڑا چوری کرتا، کوئی بڑا مجرم کرتا، قانون کو چھوڑ ہوتا، غریب پکڑا جاتا، اس کے لیے قانون کو چھوڑ ہوتا۔ تو مکہ کے معاشرے کے اندر بھی یہ چیز رائج تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا۔ یہ جو بڑے بڑے سرداران تھے وہ کہتے نہیں جناب غریب ہمارے ساتھ برابری، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے برابر میں آ کے بیٹھے، ایک نہیں اسی 20 مثالیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم سے، اپنے عمل سے، تربیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ایسی تربیت کی کہ اسلام میں سب برابر ہیں۔ اور آپ نے اس موقع پر تاریخی جملہ فرمایا یہ تو مخزومی عورت ہے، اس کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ مخزومی ہے، کہ فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، لَقَطَعْتُ يَدَهَا، میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کے سامنے بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، بچہ ہے، کوئی انصاف کرنا ہے تو پھر انصاف کی آنکھ سے دیکھا جائے گا۔ اور یہی ہماری تاریخ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عدلیہ جن ججوں کو مقرر کیا، ان کو میرٹ کے اوپر جج لگایا، ایک قانون بنایا کہ اس میرٹ پہ جو اترتا ہے وہ جج بنے گا، اور پھر جج کو پوری طرح جج کو فری ہینڈ دیا کہ حاکم وقت بھی اس کے فیصلوں کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اور آپ اس کو دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری تربیت کی ہے۔ مصر کے گورنر کے بیٹے نے، مصر کے گورنر سے عمر بن عاص، ان کے بیٹے نے ایک قبطی کو مارا۔ مارنے کی وجہ کیا تھی؟ دونوں نوجوان تھے، گھوڑے کی ریس کی گئی، گھوڑے کا مقابلہ ہوا، اس قبطی کا گھوڑا آگے نکل گیا، گورنر صاحب کے بیٹے کی توہین ہوئی، انہوں نے جناب اس کو کوڑے سے مارنا شروع کر دیا۔ اب گورنر نے اس وجہ سے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا کہ میرا بیٹا ہے، گورنر کا بیٹا ہے، خیر ہے، چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت پہنچی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گورنر کو کہا کہ تو نے کب سے ان کو غلام بنا لیا، ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ اور پھر اس قبطی کے بیٹے کو کہا کہ جناب اس کے باپ کے سامنے اس کو مارو جس طرح اس نے تجھے مارا ہے، یہ ہوتا ہے انصاف۔ اور ساتھ ہی گورنر کو معزول کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ صحابی رسول ہے لیکن میں عدل ہوگا، عمر کی عدالت میں عدل ہے۔
اسی وجہ سے تو دنیا آج بھی عمر کا نام سن کر کانپتی ہے. شیطان کو کیوں تکلیف ہوتی تھی؟ اسی وجہ سے کہ ہر جگہ پہ عدل کرے گا. اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ جب ان کو حکمران بنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو لوگوں، مجھے تمہارے امور کا ذمہ دار بنا دیا گیا ہے، اگر میں درست فیصلہ کروں تو میری مدد کرنا، اور اگر میں غلط فیصلہ کروں تو میری رہنمائی کرنا، مجھے ٹوک دینا، مجھے بتانا کہ ہم غلط فیصلہ کر رہے ہیں. تو حاکم وقت کو ٹوکنے کا یہ اختیار شریعت نے دیا ہے، حضرت ابو بکر نے دیا، حضرت عمر نے دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلافت سنبھالی تو اس وقت انہوں نے بھی یہ کہا مسجد میں بیٹھے، مسجد میں عوام بیٹھی ہوئی ہے، اور جو حاکم وقت ہوتا تھا خلیفۃ المسلمین ہوتا تھا، امام مسجد بھی ہوتا تھا، خطیب بھی ہوتا تھا مسجد کا، اس کے پاس پورا اختیار ہوتا تھا. حضرت عمر نے خطبہ دیا، لوگوں نے سنا، اپنے وعظ و نصیحت کی بھی، امیر کی اطاعت کرنی ہے، حاکم وقت کی اطاعت کرنی ہے، شہری ڈسپلن کا ساری چیزیں بتائیں. ایک عرابی کھڑا ہو گیا، اس نے تلوار نکالی، اس نے کہا امیر المومنین عمر سن لیجئے، یہ دیکھا یہ کیا ہے؟ کہا تلوار ہے. کہا اگر گڑبڑ کی نا، قرآن و سنت کے خلاف فیصلہ کیا تو میری تلوار آپ کا پتہ لے گی. ایک عرابی نے کہا آجرہ کو کہہ کے تو دکھائے، فوراً اٹھا لیا جاتا ہے، شوٹ کر دیا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگ پڑے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ اگر تیرے نبی کا فاروق ٹیڑھا ہو تو سیدھے کرنے والے موجود ہیں. اور پھر کتنے ایسے معاملے ہیں کہ لوگوں نے رہنمائی کی کہ امیر المومنین آپ کا یہ فیصلہ قرآن و سنت کے متصادم ہے. امیر المومنین نے فوراً اپنی اصلاح کی، اور رعایا کی کتنی فکر ہے. مشہور ان کا قول ہے کہ اگر فرات کے کنارے پہ کتا پیاسا کتا بھی مار جائے تو مجھ سے پوچھو گی. رات کو اٹھ کر رعایا کی خبر لے رہے ہیں. اور احساس ذمہ داری کیا ہے؟ آدھی دنیا کا حکمران ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قمیض کرتا پہنا ہوا ہے، 25 کے قریب اس کے اوپر پیوند لگے ہوئے ہیں. پھر کہتے ہیں حق کھا گئے جی، کھا گئے. کیا کھا گئے؟ کیا لے کے گئے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیے، اپنا وظیفہ مقرر کیا اتنا کہ جتنا ایک مزدور، سب سے کم مزدور جو دن میں کماتا ہے. کہا مکہ میں، مدینہ میں یہ دیکھو کہ سب سے کم مزدوری کس کی ہے؟ جتنا وہ کماتا ہے، کہا اتنا امیر المومنین کا حاکم وقت کا وظیفہ ہوگا. لوگوں نے کہا اس میں آپ کا گزارا نہیں ہوگا. کہنے لگا اگر اس میں میرا گزارا نہیں ہوگا تو مزدور کا وظیفہ بڑھا دیا جائے گا. معاشی انصاف اس کو کہتے ہیں، عدل اس کو کہتے ہیں. اور پھر جب دنیا سے جا رہے ہیں اپنے بیٹوں کو بلایا، کہا بیٹو ادھر آؤ. کہا یہ جو گھر ہے نا، یہ جو کمرہ ہے میرا چھوٹا سا، جس کمرے میں میں نے زندگی بسر کی ہے، جب میں فوت ہو جاؤں تو اس کو بیچ کر اس کے پیسے بیت المال میں جمع کروا دینا. کہا بابا وہ کیوں جمع کروا دیں؟ کہا بیت المال سے وظیفہ جو لیتا رہا ہوں، قیامت والے دن اپنے رب کو کیسے حساب دوں گا. یہ ڈر ہے، یہ احساس ذمہ داری ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک سے بڑھ کر ایک ہیرا دیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، قاضی شرح کی عدالت میں، کہ جن کو قاضی چیف جسٹس جن کو حضرت عمر نے مقرر کیا تھا، ان کی عدالت میں زنا کا کیس دائر کر دیا. قاضی شرح نے بھی انصاف کے مطابق فیصلہ کیا. کہا آپ کے گواہ؟ کہا میرا بیٹا حسن گواہ ہے. کہا آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بیٹا باپ کی گواہی نہیں دے سکتا؟ کہا جی پتہ ہے، میں اور گواہ نہیں ہے. حضرت علی نے اپنا کیس واپس لے لیا. اور زرہ تھی کس کے پاس؟ یہودی کے پاس تھی. حضرت علی سے گر گئی، کہیں راستے میں بازار میں جاتے گر گئی، سواری پہ تھی، اس نے اٹھا لی. حضرت علی نے کہا زرہ میری ہے، انہوں نے کہا جی میری ہے. قاضی شرح کی عدالت میں چلا گیا، معاملہ چلا گیا، کیس کر دیا. تو جب کیس واپس لے لیا، گواہ نہیں ہے، باہر نکلے، اسی یہودی نے وہ زرہ بھی دی اور اسلام بھی قبول کر لیا. کہا عدل و انصاف دیکھا ہے تو آپ کے لوگوں کا آپ کے ہاں دیکھا ہے. آج پاکستان جس میں سب سے زیادہ مذہبی رجحان ہے، عمرہ کرنے والے سب سے زیادہ ہیں، دینی معاملات سب سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، بنا اسلام کے نام پہ ہے. ہم 70 سال میں عدل و انصاف اسلام کے نام پہ نہیں دے سکے. حالت یہ 140ویں نمبر پہ عدل و انصاف کے حساب سے جا رہا ہے.
بندہ مر جاتا ہے 4 سال کے بعد اس کا فیصلہ آتا ہے کہ اس کو جناب اس کا مسئلہ حل ہو گیا جی، عدالت نے فیصلہ دے دیا، ابھی وہ جناب بری الذمہ ہے، سولی پہ چڑھنے کے بعد اس کو جناب انصاف مل رہا ہے۔ یہ حالت ہے ہماری، ہم ان حیث القوم بالکل ختم ہو چکے ہیں، عدل و انصاف ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اور پھر اگر خاندانی معاملات میں دیکھا جائے، ہم تو بڑوں کی باتیں ہم اپنے دیکھیں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عدل و انصاف والا بنا کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیٹیوں کے ساتھ برابری کا سلوک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، سب کے ساتھ برابری کا سلوک کیا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں آج؟ ہم کرتے ہیں نہیں۔ اللہ رب العالمین نے 4 بیویوں کا حکم دیا، میں اجازت دی 4 بیویوں کی، حکم نہیں دیا 4 بیویوں کی اجازت دی، یہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، مرد کو اختیار دیا ہے۔ یہ تو ہمیں بڑا یاد ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم اس بات سے ڈرو کہ اللہ تعدلوا تم عدل نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، فرمایا ایک عورت کافی ہے، اس کے ساتھ شادی کر لو، بس انصاف کرو، انصاف چاہیے۔ ہم تو ایک کے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا اپنی بیویوں کے ساتھ معروف طریقے سے رہو، ان کو ان کا پورا معاشرتی حق دو۔ عورت کو گھر میں مار پیٹ مت کرو، اس کے اوپر لاٹھی مت برساؤ، اس کو گالی گلوچ مت دو، اس کو تھپڑ مت مارو، اس کو برا بھلا مت کہو۔ تو سب پانی لے، یہ خوشبو میں لگی، اس کو بند کر دیں، یہ کر دی۔ تو فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، فرمایا کہ کوئی چیز اگر تمہیں اس کی اچھی نہیں لگتی تو ممکن ہے اس کی دوسری عادت تو تمہیں اچھی لگے گی۔ یہ مار تھپڑ، یہ گالی گلوچ، ذرا ذرا سی بات پہ طلاق، کیا یہ انصاف ہے؟ ہمیں تو قرآن یہ کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 بیویاں ہوں اور اگر وہ بیویوں کے درمیان میں انصاف نہیں کرے گا، قیامت والے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک حصہ ایسے ہوگا جیسے اس کو فالج ہو گیا ہے۔ اگلی بات سنیے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے اللہ کے رسول آپ گواہ بنیے، میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک تحفہ دیا ہے۔ آپ یہ دوسری بیوی سے تھا، آپ نے فرمایا پہلی بیوی سے بھی تیری اولاد ہے؟ ہاں اللہ کے رسول ہے۔ فرمایا ان کو بھی تحفہ دیا ہے؟ کہا ان کو نہیں دیا، اس کی اماں ذرا سخت ہے، اس کی اماں نے کہا تحفے دے دو، ان کی اماں سخت نہیں تھی، میں نے اس کو تحفہ دے دیا، آپ گواہ بن جائے۔ آپ نے فرمایا نا انصافی پہ میں گواہ نہیں بنتا، تمام بچوں کو ایک جیسا تحفہ دو، ایک جیسا ہدیہ دو، تو پھر میں اس کے اوپر مجھے کہو تو پھر میں گواہ بن جاتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی فرمایا جس کی اولاد ہو، بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں، فرمایا اپنے بچوں کو بعض بچوں پہ ترجیح مت دے، بیٹیوں کو بیٹوں کے اوپر ترجیح مت دے، بیٹوں کو بیٹیوں پہ ترجیح مت دو، برابر انصاف، تعلیم، صحت، کھانا پینا، رہائش سب کی برابر ہوگی، ایک جیسی سب کو سہولیات ملیں گی۔ ہم حکمرانوں سے تو گلہ کرتے ہیں، خود ہماری حالت کیا ہے، ہم خود بھی اس معاملے میں نہیں کرتے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا، آئے روز اخبارات میں پڑھتے ہیں میڈیا پہ، جی فلاں نے اپنے فلاں بیٹے کو بوجہ نافرمانی آگ کر دیا ہے۔ جی یہ آگ کرنے کا حق آپ کو شریعت نے نہیں دیا، بیٹا اگر نافرمان ہے تو وہ خود اس کی سزا بھگت لے گا، لیکن آگ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا، فرمایا وہ قیامت والے دن وہ بھی اس حالت میں ہوگا کہ اس کو ایک حصے کے جیسے فالج پڑا ہوا ہے، جسم ایک حصے سے لٹکا ہوا ہے بالکل الگ۔ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور پھر خادم ہیں، ملازمین ہیں، ان کے ساتھ عدل و انصاف ہے، حکمران ہیں ان کے ساتھ عدل و انصاف ہے، والدین ہیں ان کے ساتھ عدل و انصاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ملازمین کو بھی پورا حق دیا تھا، ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف کیا ہے، ان کو ان کے معاشرتی حقوق دیے، ان کو کاروباری حقوق دیے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لونڈیاں تھیں، زر خرید غلام تھے، آپ نے ان کو بھی آزاد کر دیا، ان کو بھی معاشرے میں حق دیا۔ آج ہم دیتے ہیں کسی کو؟ ہمارے ہاں جس بندے کی وہ کیا کہتے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو تھوڑا سا طاقتور ہے وہ غریب کو دبا کے رکھتا ہے۔ یہ اللہ کے بندو عدل و انصاف کرو، اگر عدل و انصاف نہیں کرو گے تو پکڑے جاؤ گے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن 7 قسم کے لوگ، ایک اور حدیث میں 3 قسم کے اور بھی بتائیں، یہ 10 قسم کے لوگ ہیں جن کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ فرمایا ان میں ایک وہ خوش نصیب ہوگا جو لوگوں کے درمیان میں عدل کرتا ہے، وہ حاکم جو اپنی رعایا کے ساتھ عدل کرتا ہے، اور جو عدل نہیں کرتا، جو انصاف نہیں کرتا، فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ترین وہ لوگ ہوں گے جو عدل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے ذلیل ترین لوگ ہوں گے جو لوگوں کے درمیان میں عدل نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے۔ عدل کیجئے، انصاف کیجئے معاشرے میں۔ ہر بندے سے اللہ تعالیٰ نے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر بندہ ایک رعایا رکھتا ہے۔ الا کلکم راع، ہر بندہ ایک رعایا رکھتا ہے، اور ہر بندے سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا، کیا اس نے اپنی رعایا کے ساتھ عدل کیا؟ ایک والد ہے، اس کی رعایا کیا؟ اس کے بچے ہیں، وہ گھر کا سربراہ ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، ان کے ساتھ عدل و انصاف کرے۔ ایک کسی کمپنی کا مینیجر ہے، اس کی ملازمین اس کے سے سارے اس کی رعایا ہیں۔ ایک حاکم وقت ہے، پورے ملک کی رعایا اس کے، عوام اس کی رعایا ہیں، ان کے ساتھ وہ عدل و انصاف کرے۔ اور ہمارے ہاں تو عدل و انصاف ہے ہی نہیں، کیا ہے روز ہی حکومتیں عوام کے اوپر ناجائز قسم کے ٹیکس لگاتے ہیں، ظالم ہیں، اور ہمیں آئین پاکستان حق دیتا ہے کہ ہم ان کے خلاف پرامن احتجاج کریں، اپنی آواز بلند کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، کلام نہیں کرے گا، سخت ترین عذاب دے گا۔ ان میں ایک جھوٹا حکمران، عوام سے جھوٹ بول بول کے عوام پہ ظلم کر رہے ہیں، اور کیسے ظالم ہیں کہ عوام کو 1 روپے کا ریلیف دینا ہو تو کہتے ہیں IMF نہیں مان رہی، اور اپنی مراعات لاکھوں کروڑوں کی راتوں رات ایک آرڈیننس سے بڑھا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں گزارا نہیں ہو رہا، اور پھر کہتے ہیں کہ جناب ہمارے لیے خلفائے راشدین بڑے نمونہ ہیں۔ حضرت ابوبکر کا میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ انہوں نے اپنا وظیفہ ایک مزدور کے برابر مقرر کیا تھا، اور اس میں بھی سے ایک چیز بتانی ابھی یاد، ابھی ذہن میں آ گئی ہے۔ پہلا مہینہ آیا نا کہ دوسرا مہینہ تھا، تو ان کی زوجہ محترمہ نے حلوہ بنا کے سامنے رکھ دیا، کہا یہ کہاں سے آیا؟ کہا وہ جو وظیفہ آپ کا لگا ہوا نا اس میں سے تھوڑا تھوڑا میں نے بچایا اور پھر اس کا حلوہ بنا دیا۔ خدا خوفی تو یہ تھی، رعایا کا طرز تو یہ تھا۔ ابو بکر صدیق نے بیت المال کے انچارج کو بلایا، کہا میرا وظیفہ مزید کم کر دو، یہ بیگم صاحبہ بچت کر کے اس میں سے حلوے بنا رہی ہیں، مزید کم کر دو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ دیکھ لیں عوام کو ایک وقت کی روٹی با مشکل میسر ہے، ایک غریب آدمی بیچارہ بجلی کا بل نہیں دے سکتا، اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق دے۔ ہماری